بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی خاص خبریں۔ پاکستان نیوزی لینڈ سیریز کی منسوخی، ارجنٹائن سے JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی ڈیل کی وجہ سے ہوئی، سینئر صحافی نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ امریکہ اور چین کی سرد جنگ پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ طالبان کی خواتین ملازمین کو گھر ہی میں رہنے کی ہدایت۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جماعت ایک بار پھر حکومت بنانے کے لیے پر امید۔ امریکی بحریہ کا لڑاکا طیارہ گر کر تباہ۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کابل پہنچ گئے۔ کابل ایئرپورٹ کو بین الاقوامی پروازوں کے لیے کھول دیا گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سینئر تجزیہ کار ہارون الرشید نے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ منسوخی کے بارے میں کہا ہے کہ بعض ذرائع وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی ارجنٹائن کے لیے F-17 تھنڈر طیاروں کی خریداری کا اعلان ہوا، اس کے ایک گھنٹے بعد برطانیہ متحرک ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جہاز تو ہمارے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے فوری طور پر امریکہ سے رابطہ کیا اور اس کے بعد یہ سب ہوا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جہاز خریداری کے معاہدے کا سن کر میں سوچ رہا تھا کہ آخر برطانیہ اور امریکہ خاموش کیوں ہیں۔ ہارون الرشید نے مزید کہا ہے کہ کرکٹ سیریز منسوخ ہونے کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو 2 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ بگ 3 میں پاکستان نے شامل ہو کر بہت بڑی غلطی کی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پاکستان کو نقصان ہوتا تو شریف خاندان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ اگر نیوزی لینڈ کی ٹیم چلی گئی تو اس میں وزیر اعظم عمران خان کا کیا قصور ہے؟ خیال رہے کہ 18 سال بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں سیریز کھیلنے کے لیے آئی تھی اور ٹیم کی آمد سے قبل نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی ٹیم نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ بعد ازاں نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے سیکیورٹی خدشات کو جواز بنا کر پاکستان کا دورہ اچانک ختم کرنے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز ملتوی کر دی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور چین سرد جنگ سے باز رہیں، بصورت دیگر آگ پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے امریکہ اور چین کو اپنے تنازعات فوری طور پر حل کرنے سے متعلق خبردار کیا ہے کہ اگر دونوں ممالک اپنے مکمل طور پر غیر فعال تعلقات کو بحال نہیں کرتے تو 2 بڑے اور انتہائی بااثر ممالک کے درمیان مسائل باقی دنیا تک پھیل جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے عالمی رہنماؤں کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے مزید کہا ہے کہ بدقسمتی سے اس وقت ہمیں پہلے ہی کرونا، موسمیاتی تبدیلیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سامنا ہے، جبکہ 2 اہم اور طاقتور ممالک ان مسائل سے نبرد آزما ہونے میں مدد کرنے کی بجائے اختلاف اور مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے یہ بھی کہا ہے کہ چین اور امریکہ دنیا کی 2 بڑی معاشی طاقت ہیں جو کرونا ویکسینیشن اور ماحولیاتی مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالتے ہی چین کے ساتھ معاشی جنگ کو پسندیدہ قرار دیتے ہوئے حریف ممالک پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کی تھیں۔ جواب میں چین نے بھی امریکی مصنوعات پر ٹیکس کی شرح کو دگنا کر دیا۔ معاشی جنگ ٹرمپ کے دور کے خاتمے کے باوجود تاحال اب بھی جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے عبوری میئر کا کہنا ہے کہ شہر کی بہت سی خواتین ملازمت کو نئے طالبان حکمرانوں نے اپنے گھروں میں ہی رہنے کا حکم دیا ہے۔ حمداللہ نمونی نے اتوار کے روز صحافیوں کو بتایا ہے کہ صرف ان خواتین کو کام پر رپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے جن کی جگہ مرد نہیں لے سکتے۔ میئر کا مزید کہنا تھا کہ کابل کے بلدیاتی محکموں میں خواتین ملازمت کے بارے میں حتمی فیصلہ ابھی زیر التوا ہے، مگر اس دوران میں وہ اپنی تنخواہیں لے سکیں گی۔
انہوں نے مزید کہا ہے کہ گزشتہ ماہ افغانستان پر طالبان کے قبضے سے قبل شہر میں مختلف محکموں میں کام کرنے والی 3000 کے قریب ملازمین میں سے خواتین کی تعداد ایک تہائی سے بھی کم تھی۔ واضح رہے کہ 1996 سے 2001 تک طالبان نے اپنے پہلے دور حکومت میں لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کے گھر سے باہر کام پر پابندی عائد کر دی تھی، لیکن انہوں نے اگست میں اقتدار سنبھالنے کے بعد گزشتہ 20 سال کے دوران میں خواتین کے حقوق ضمن میں ہونے والی پیش رفت کے احترام کا وعدہ کیا تھا۔ ساتھ یہ شرط عائد کی گئی تھی کہ وہ ایسا شرعی قوانین کی روشنی میں کریں گے۔ تاہم افغان خواتین طالبان سے اپنے بنیادی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں تعلیم اور روزگار کے حق سے محروم نہ کیا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں انتخابی عمل میں دھاندلی اور فراڈ کے الزامات کے باوجود روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جماعت ہی ملک میں ہونے والے حالیہ انتخابات میں کامیاب ہو گئی۔ روسی حکومت کے ناقدین کو اس الیکشن میں شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی اور کئی علاقوں سے بیلٹ بھرنے اور جبری ووٹنگ کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ تاہم ملک کے الیکشن کمیشن نے ان الزامات کو مسترد کر دیا۔ کمیشن کی جانب سے جاری کردہ ابتدائی نتائج کے مطابق اب تک 64% ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے۔ ان ابتدائی نتائج کے مطابق پیوٹن کی متحدہ روس نے تقریباً 48% جبکہ کمیونسٹ پارٹی نے 21% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ حکمران جماعت نے اتوار کو ووٹنگ کے اختتام کے کچھ دیر بعد ہی فتح کا اعلان کر دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق متعدد حزب اختلاف کے رہنماؤں اور سماجی کارکنوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا۔ ان میں سر فہرست جیل میں اپوزیشن لیڈر الیکسی نوالنی کے حمایتی شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر لیک ورتھ میں امریکی بحریہ کا لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق بحریہ کا T-45 گوشاک طیارہ تربیتی مشن پر تھا کہ ٹیکساس کے شہر لیک ورتھ میں گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں طیارے کے 2 پائلٹ اور 3 شہری زخمی ہوئے ہیں اور کئی گھروں کو نقصان پہنچا۔ دوسری جانب امریکی حکام کا کہنا ہے کہ طیارہ تباہ ہونے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس افغان دارالحکومت کابل پہنچ گئے۔ نگران وزیر صحت کے مطابق دورے میں ورلڈ بینک کی جانب سے امداد کو دوبارہ شروع کرنے کے امکانات پر بات چیت کی گئی۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ دورہ کابل کے دوران اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ یاد رہے چند روز قبل اقوام متحدہ نے افغانستان کے پڑوسی ممالک سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنی سرحدوں کو کھلا رکھیں کیونکہ وہاں موجود بحران کے سبب تقریباً 5 لاکھ افغانی اپنا ملک چھوڑ سکتے ہیں۔ متحدہ کے ادارے عالمی ادارہ صحت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ افغانستان میں میڈیکل سپلائی میں نہ صرف کمی آ رہی ہے بلکہ وہاں میڈیکل اسٹاف کی بھی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر برائے ایمرجنسیز کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس بہت تھوڑے دنوں کی میڈیکل سپلائی رہ گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم وہاں مزید ادویات پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ بم دھماکوں سے قبل بھی افغانستان میں میڈیکل سپلائی کی ضرورت تھی لیکن عالمی ادارہ صحت نے طالبان کی جانب سے کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد 3 جہازوں پر مشتمل سپلائی روک دی تھی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں کابل ایئرپورٹ کو بین الاقوامی پروازوں کے لیے کھول دیا گیا۔ افغانستان سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق کابل ایئرپورٹ صبح 6 سے شام 6 بجے تک پروازوں کے لیے کھلا رہے گا۔ رات کو پروازوں کی بحالی کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ کابل ایئرپورٹ اسٹاف بھی ڈیوٹی پر واپس آ چکا ہے۔ کابل ایئرپورٹ پر بحالی کا کام تقریباً مکمل کر لیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کابل ایئرپورٹ اب محفوظ ہے۔ پاکستان، تاجکستان، ازبکستان اور دیگر ممالک نے پروازوں کی بحالی کی درخواست کی تھی۔ کابل ایئرپورٹ سے ڈومیسٹک پروازوں کا سلسلہ پہلے ہی جاری تھا۔ یاد رہے کہ امریکہ اور اتحادی افواج کی انخلا کے بعد سے کابل ایئرپورٹ مکمل طور پر فعال نہیں تھا۔ جزوی طور پر کچھ پروازیں کابل آ جا رہی ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی افواج نے کابل ایئرپورٹ چھوڑنے سے قبل ایئرپورٹ پر توڑ پھوڑ کی تھی اور طیاروں کو ناکارہ بنا دیا تھا جس کے بعد سے کابل ایئرپورٹ کی مرمت کا کام جاری تھا۔ جی تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔